ماننا معتبر ہے جو اللہ اور اللہ کی کتاب کا منشا ہے کہ محمد کو کس طرح تم گریٹ مانو، اس حیثیت سے گریٹ مانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کی وحی سے بات کرتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ محمد یہ اپنے دل سے بات نہیں کرتا، یہ جو بات کرتا ہے جو وحی اترتی ہے وہی بات کرتا ہے۔ اور خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، غضب میں ہوں یا محبت میں ہوں زبان سے حق ہی جاری ہوتا ہے۔ تو آپ کو نبی کو اسی منصب سے ماننا ہے کہ جیسا اللہ چاہتے ہیں کہ یہ نبی یہ نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز ہے، یہ ماننا ایمان ہوگا، یہ معتبر ہوگا۔ اور ماننا ایمان ہے، جاننا ایمان نہیں ہے۔ آج کے لٹریچر کے دین میں آج کی میڈیا کی دنیا کی وجہ سے جانتے سب ہیں، عیسائی بھی جانتے ہیں، یہودی بھی جانتے ہیں، مجوسی بھی جانتے ہیں، ہندو بھی جانتے ہیں، ایتھیسٹ بھی جانتے ہیں، سارے محمد کو جانتے ہیں، لیکن جاننا ایمان نہیں، ماننا ایمان ہے، ماننا ایمان ہے۔ اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بڑی بڑی جب وہ ڈسکوریاں دیکھتے ہیں، بڑی بڑی تفصیلات میڈیا پر محمد کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو گویا کہ آنکھوں میں روشنی ہے دیکھنے کی، دیکھتے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں مان نہیں رہے ہیں۔ تو دیکھنا ہے، ماننا نہیں۔ وہاں عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی، آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، لیکن محمد کو مان رہا ہے، وہ ایمان کے پہلے نمبر پہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ مومن ہے، کیونکہ ماننا ایمان ہے۔ آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھ سے اس کو مان رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو نابینا صحابی وہ بیناؤں سے بڑھ گیا، جو بینا آج بڑی بڑی وہ سٹوریاں ڈسکوریاں دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیلات دیکھ رہے ہیں لیکن مان نہیں رہے، تو ان ماننے کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو نبوت کا مطلب یہ کہ نبی کو اسی منصب اور اسی حیثیت سے ماننا ہے کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں اور آخری نبی ہیں۔ کیونکہ آخری نبی ہونے کا سٹیٹس یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اگر آپ ان کو رسول مان رہے ہیں، ان کو نبی مان رہے ہیں، لیکن آخری نبی نہیں مان رہے، اس کا مطلب پھر بھی آپ نے ماننے کا حق ادا نہیں کیا، آپ کا ایمان مکمل نہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف کہہ دیا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن یہ اللہ کا رسول ہے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے۔ رسول اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جو نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر آتا ہے، پہلے نبی کی شریعت و کتاب کو فالو نہیں کرتا بلکہ نئی شریعت اور نئی کتاب لے کے آتا، اس کو رسول کہتے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق 313 رسول ہیں اور ایک روایت کے مطابق 110 رسول گزرے ہیں۔ اور نبی اسے کہتے ہیں کہ وہ جو نبی پہلے رسول کی کتاب اور شریعت کو فالو کرتا ہے۔ تو نبی عام ہے، بھلے اس کو نئی کتاب نئی شریعت ملے نہ ملے اس کو نبی کہتے ہیں، لیکن رسول لفظ خاص ہے، یہ اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جو نئی کتاب اور نئی شریعت لے کے آتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیر نبی نہیں بلکہ آپ رسول ہیں، رسالت کے مقام پر فائز ہیں، کیونکہ آپ نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر آئے۔ پہلی شریعتوں کو آپ نے منسوخ کر دیا، پہلی کتابوں کے احکام منسوخ ہو گئے اور آپ ایک نئی شریعت نئی کتاب لے کر آ رہے ہیں۔ اور آپ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ نبوت کے کمالات آپ پر ختم ہو جاتے ہیں۔ نبوت کے جتنے کمالات تھے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں میں تقسیم کیے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے کے سارے نبوت کے کمالات ختم کر دیے۔ یعنی ایک ادنا کمال بھی نبوت کا ایسا باقی نہیں رہا کہ جس نبوت کے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے کسی نئے نبی کو لانے کی ضرورت پیش آئے۔ اب سارے نبوت کے کمالات مکمل ہو چکے، تو اس لیے آپ کو خاتم النبیین کہتے ہیں، اس لیے کہ نبوت کے سارے کمالات آپ کی ذات پر ختم ہو گئے۔ اس لیے آپ نے خود فرمایا کہ میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں۔ قصر نبوت پہ اینٹیں لگی تھی، ایک جگہ خالی ہے، فرمایا اس جگہ پر اگر اینٹ مکمل کر دی جائے تو قصر مکمل ہو جاتا، محل مکمل ہو جاتا ہے۔ فرمایا میں بھی قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں، میں جب آ گیا اب یہ نبوت کا محل مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد کسی اور نبی کی کوئی گنجائش نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں۔